اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، سچے خوابوں کی نشانیاں۔ خواب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا، سارے نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھے یا سچے خواب۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے، تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ جب تک خواب بیان نہیں کیا جاتا، وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، یعنی غیر منتقل۔ جب اسے بیان کر دیا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی آنکھوں پر بہتان باندھے اور جھوٹا خواب بیان کرے۔ جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو چاہیے کہ وہ اس خواب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ درست یا دانا آدمی کے سوا اور کسی سے خواب بیان نہ کرو۔ تم میں سے جو زیادہ سچا بولتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں بھی زیادہ سچا ہے۔ زیادہ سچا خواب صبح کے وقت کا ہے۔ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہے، چنانچہ جو شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہر آدمی سے خواب بیان نہ کرتا پھرے، اور جو شخص برا خواب دیکھے وہ کسی کو نہ سنائے، اس لیے کہ اس طرح وہ خواب اسے نقصان پہنچائے گا۔ جو شخص برا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ جاگ اٹھے، پھر 3 بار بائیں جانب تھتکار دے اور خدا تعالیٰ کے ذریعے 3 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر اس نے خواب دیکھا تھا اسے بدل دے۔ فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ام المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے، تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے امن میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور جبرائیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بھی خواب دیکھا جائے وہ محض خیالی اور بے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ جناب ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خدا کے نیک بندوں کو دنیا ہی کے اندر خوابوں کے ذریعے بشارت ہوتی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب شیطان کے وسوسے سے دور رہیں تو ہم سب کو سونے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہم شیطان کے وسوسے سے دور رہیں گے۔ جو شخص ہر رات کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور دنیا کی دولت اور نعمتیں بھی پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے دوستو، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آنے والے مزید ویڈیو سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔